بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن قرآن ٹیچنگ کورس ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ آن لائن اسٹوڈنٹس کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن آن لائن اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، جس میں سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اردو میں، اگر آپ کے پاس کوئی اردو میں اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ اس کے والدین کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں یا ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں پوچھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو انگلش میں مکمل بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر آپ کو انگلش کلیئر نہیں آتی، مکمل نہیں آتی، تو آپ اس میں سے وہ جملے یاد کر کے اسی طرح جو ہے آپ انگلش میں بھی والدین کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے آپ آن لائن اسٹوڈنٹس ڈھونڈنے کے لیے کچھ مزید کام کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ تقریباً تیسری کلاس ہوگی آپ کے لیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے کے لیے اپنی اکیڈمی جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، جس نام سے آپ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، جس نام سے آپ کی پہچان بننے والی ہے، اس نام کو آپ نے سرچ کرنا ہے، اس نام کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ وہ ایسا نام ہو جو پہلے کسی نے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے آپ کا جو نام ہے فیس بک پر ہوگا، یا اس کی اگر آپ ویب سائٹ بنواتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، تو ایسا نام یونیک نیم ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، تاکہ وہ سرچنگ میں جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک ویڈیو ہے میری اسی چینل پہ آپ نے دیکھ لینی ہے، یہ جو ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی، یہاں پہ یہ دیکھیں، یوٹیوب چینل کا نام کیسا اور کیسے رکھیں۔ اس ویڈیو کا آپ نے دیکھنا ہے، اگرچہ یہ یوٹیوب چینل کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن آپ اس سے اکیڈمی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ آپ ان طریقوں کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی آپ اکیڈمی کا نام کیسے رکھ سکتے ہیں، اور ایسا نام جو پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو میں نے چینل ابھی بنایا ہوا ہے، یہ چینل میں نے بنایا تھا، تو اس نام سے پہلے کوئی چینل نہیں تھا، ایک دو تھے، بالکل چھوٹے چینل تھے۔ تو یہ دیکھیں ابھی سرچ میں اکیلا چینل آ رہا ہے صرف، اور کوئی نہیں آ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نام رکھیں، یونیک نیم رکھیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، تاکہ سرچ میں آ جائے۔ اسی طرح یہ فیس بک پر بھی اسی طرح ہوگا۔ تو آپ نے نام فائنل کرنا ہے، جو نام آپ نے رکھنا ہے، تو ایسا نام رکھیں جو پہلے کسی کا موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نام پہلے موجود نہیں ہے تو زبردست ہے، آپ وہ نام رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس نام کا اچھی طرح سے لوگو تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے کافی سارے لوگوز پہلے میں نے اس چینل کے اوپر جو ہے، میں نے جب چینل یہ بنایا تو اس کے لوگو میں نے پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھے۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوگو جو ہے یہ پہلے تیار کیا ہوا ہے، اور باقی جو یہ بھی مطلب تیار میں نے کر لیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے لوگو، اکیڈمی کے لوگو، آپ نے جو نام رکھا ہے اس کے لوگو تیار کر لینے ہیں۔ اور لوگوز تیار کرنے کے بعد اسی طرح فیس بک کور جو ہے، کور اس کو تیار کر لینا ہے، اور فیس بک کا لوگو جو ہے وہ تیار کر لینا۔ میں بھی آپ کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں اپنے پیج پہ چلا جاتا ہوں، کسی بھی پیج پر، یہ سادہ سے بہت پہلے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ابھی میں نے کچھ نیا نہیں اس میں بنایا، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ ہم نے کرنی ہے۔ تو لوگو کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک موبائل پر بنایا گیا لوگو تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ویسے بنوایا تھا ڈیزائنر سے۔ فیس بک کور اور یہ لوگو، یہ دونوں چیزیں آپ نے بنا لینی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو فیس بک پیج میں صرف ایڈ لگانے کے لیے یوز کرتا ہوں، تو میں نے کوئی خاص اس پہ ورک بالکل بھی نہیں کیا ہوا۔ تو یہ لوگو اور یہ والا، یہ دونوں چیزیں آپ نے کلیئر کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے گوگل سے آئیڈیا لے لینا ہے کہ اس فیس بک کور کا سائز کیا ہوتا ہے، اور یہ لوگو آپ نے کیسے بنانا ہے۔ یہ تو لوگو، گول لوگو جو ہے یہ بن جاتا ہے، اس کا جو فیس بک کور کا اس کا جو سائز ہوتا ہے اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ آپ نے گوگل پہ چلے جانا، اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فیس بک کور سائز۔ تو فیس بک کور سائز، یہاں پہ آپ جیسے آپ لکھیں گے، یہ دیکھیں فیس بک کور فوٹو سائز، یہاں پہ سائز اس کا آ جائے گا۔ یہ اس فیس بک فوٹو کور کا سائز ہے، یہ دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ کور سائز جو ہے لے کے اور خود بنا لیں کسی
ڈیزائنر سے بنا رہی ہیں، اردو ڈیزائنر کو استعمال کریں، اس سے بہترین ڈیزائن بن جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے فیس بک کا کور جو ہے وہ بنا لینا ہے، اور اس کے بعد فیس بک لوگو بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فیس بک اس نام کا فیس بک پیج بنا لینا ہے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پہ السید اکیڈمی بنایا، تو میں نے یہاں پہ اس کا نام فائنل کیا اور اس نام کا میں نے پیج بھی بنا دیا۔ تو آپ نے اس کا پیج بنا لینا ہے۔ تو یہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ سے، باقی آگے مزید اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے کے طریقے اور اس میں کافی زیادہ ایسے طریقے انشاءاللہ ہوں گے جو آپ کو پیڈ ہی لوگ بتاتے ہیں، فری نہیں بتاتے، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ سے۔ اس کے بعد اس کی مکمل سیٹنگ آپ نے کر لینی۔ مکمل سیٹنگ کیا ہے، زیادہ میں آپ کو بھی ایک پیج اپنا دکھاتا ہوں، اس پہ میں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں السید آن لائن، تو یہ دیکھیں السید آن لائن میں نے یہاں پہ لکھا، تو ہو سکتا ہے میرا ہی چینل آ جائے لوگو۔ یہ دیکھیں یہ میرا ہی پیج ہے جو السید آن لائن چینل میں نے بنایا، اسی کا میں نے یہاں پہ لوگو بنایا تھا، یہ بنایا تھا فیس بک پیج۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ پیج ایجوکیشن اینڈ لرننگ یہاں لاہور سے، اور نمبر دیا ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے میں نے جی میل، اور اس کے بعد مور انفو کے پہ چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ نیچے آتے ہیں تو بیسک انفو میں آ جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں پیج آئی ڈی اور اسی طرح کب یہ بنایا گیا، اس کی سیٹنگ آپ نے کر لینی اچھے طریقے سے۔ اور سیٹنگ جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ مزید اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے پیج میں۔ تو یہاں تک بنیادی طور پہ آپ یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ آپ نے فیس بک پیج بنانا ہے، پیج بنانے کے بعد اس کا کور فوٹو لوگو لگانا ہے، اور اسی طرح جو آپ نے اس کی مکمل جو ہے سیٹنگ کر لینی ہے۔ سیٹنگ میں واٹس ایپ کا آئیکن آ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی مزید انفارمیشن جو آپ سے فیس بک پیج مانگتا ہے آپ نے اس کو یہ دے دینی ہے، اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سا خوبصورت پیج بنا لینا ہے۔ تو پیج جب آپ کا بن جائے گا تو اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں آپ نے بنانی ہے۔ کوشش کریں اس کا فیس بک پیج بنا لیں، فیس بک گروپ بھی بنا لیں تو بہتر ہے، اور اسی طرح اسی نام سے آپ ٹک ٹاک آئی ڈی بنا لیں۔ اسی طرح اگر آپ مزید کام کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل بنا لیں۔ تو ابھی بنیادی طور پہ آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے، باقی چیزیں جو ہے آپ جیسے ہی آپ کی اکیڈمی کا ایک نام بن جائے گا تو باقی چیزیں انشاءاللہ آپ جیسے جیسے بناتے جائیں گے تو ویسے ویسے آتی جائیں گے۔ آگے آپ کو مزید اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے کے طریقے بھی آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ سے، لیکن ایک ترتیب سے ہم چل رہے ہیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں ایک ترتیب سے سمجھ آتی جائیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے سے پہلے جو کام کرنے چاہیے وہ ہمیں پہلے کر لینے چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔